اسرائیل کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ آرٹیکل دیکھیے، یہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے اس کی فنڈنگ روک دی ہے۔ اب فنڈنگ اس وجہ سے روکی ہے کیونکہ امریکہ کے اندر ڈرٹی پالیٹکس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب بہت سارے سینیٹر جو ہیں وہ جو بائیڈن کو کوس رہے ہیں کہ اسرائیل ہمارا یعنی امریکہ کا بہت بڑا ساجھیدار ہے اور آئرن ڈوم جو ہے یہ واحد لائف لائن ہے اسرائیلیوں کی، اور اسرائیلیوں کی جو زندگی بچی ہوئی ہے یہ آئرن ڈوم کی وجہ سے بچی ہوئی ہے۔ اگر حماس والے لگاتار اٹیک کرتے ہیں اور امریکہ والے آئرن ڈوم کی مینٹیننس کے لیے پیسے نہیں دیتا، آئرن ڈوم کو فنڈ نہیں کرتا، تو جو ہزاروں اسرائیلی بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بلی کا بکرا بن جائیں گے، ان کو تو حماس والے میزائل کر کر کے اڑا دیں گے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو اگر کسی ملک کا میزائل ڈیفنس سسٹم استعمال ہوتا ہے وہ اسرائیل کا ہوتا ہے، کیونکہ حماس والے حزب اللہ والے آئے روز ہزاروں کی تعداد میں، ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں میزائل غزہ پٹی سے داغتے رہتے ہیں، اور اسرائیل کا واحد آئرن ڈوم سسٹم ہے جس کو مینٹین کرنے کے لیے ایک دو ملکوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کو فنڈ کرنے کے لیے۔ اگر یہ آئرن ڈوم نہ ہوتا تو اسرائیل کا وجود کب کا ختم ہو سکتا تھا۔ ناظرین اگرامی، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بروقت پہنچتی۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کے دماغ میں ایک سوال اٹھتا ہوگا کہ آئرن ڈوم تو اسرائیل کا ہے، امریکہ اس کو فنڈ کیوں کرے گا؟ تو اس کا سب سے بڑا سوال کا جواب یہ ہے کہ بھلے ہی آئرن ڈوم کو اسرائیل کی کمپنی رافیل ڈیفنس نے بنایا ہے، لیکن اس کی مینٹیننس کاسٹ اور آپریشنل کاسٹ جو ہوتی ہے وہ امریکہ پے کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سال 2014 کے اندر اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ پایا گیا تھا، طے پایا تھا، جس کے اندر اوباما نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے اسرائیل کے آئرن ڈوم کو فنڈ کریں گے۔ اب یہ کتنا فنڈ کرتے ہیں؟ 1 بلین سے زیادہ کا فنڈ کرتے ہیں، اور امریکہ نے 1 بلین کی آئرن ڈوم کی امداد جو تھی اسرائیل کو وہ روک۔ اب آپ کے دماغ میں سوال بہت سارے اٹھتے ہوں گے کہ یہ کیا چکر کیا ہے اصل میں وجہ یہ ہے کہ آئرن ڈوم کو ایک میزائل جو ہے وہ اگر حماس کے ایک میزائل کو اس نے ہٹ کرنا ہے یا فضا میں اڑانا ہے تو اسے 75 سے 1 کروڑ پاکستانی روپے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی اگر کوئی حماس کا میزائل آ رہا ہے تو آئرن ڈوم کے میزائل نے اس کو فضا کے اندر تباہ کرنا ہے، تو ایک میزائل کے اوپر، جی ہاں، ایک میزائل کے اوپر 75 لاکھ سے 1 کروڑ روپے کا ایک میزائل ہے آئرن ڈوم کا۔ تو اسرائیل کے اندر اتنا کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ خود اس میزائل کی جو ہے کاسٹ وہ بیئر کر سکے۔ اس حوالے سے اس نے بہت سارے ملکوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اور سب سے بڑا ایگریمنٹ امریکہ کا ہے جو کہ بائیڈن سرکار نے روک دیا ہے۔ ناظرین اگرامی، آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جون جولائی کے مہینے میں جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان لڑائی شروع ہوئی تھی، اس کے بعد بہت سارے لیٹر لکھے گئے اسرائیل کی جانب سے امریکہ کو کہ آپ ہمیں جو ہے وہ پیسے دیں، $1 بلین دیں تاکہ ہم اپنا آئرن ڈوم جو ہے اس کو مینٹین کر سکیں۔ لیکن جون جولائی سے لے کر اب تک یہ جو آئرن ڈوم سسٹم ہے اس کا خرچہ جو ہے وہ اسرائیلی بیئر کر رہے ہیں، اور بہت سارے سٹیز کے اندر جو آئرن ڈوم ہے اس کو ہٹا بھی دیا گیا ہے کیونکہ پیسے ہیں نہیں اور ان کو استعمال کرنا بہت ایکسپینسو پڑ رہا ہے۔ اگر ہم حماس کی بات کریں یا حزب اللہ کی بات کریں تو حزب اللہ یا حماس والے 100 روپے کے ایکسپلوسیو غبارے بھی جو ہیں وہ اڑا دیتے ہیں اور ان کو اسرائیل کی سرزمین کے اوپر ٹکرانا پڑتا ہے۔ یا اگر میزائل ہو بھی تو 20-30 ہزار روپے کا ایک میزائل ہوگا تو وہ بڑی آسانی سے حماس والے یا حزب اللہ والے اس کی کاسٹ افورڈ کر لیتے ہیں، لیکن 20-30 ہزار کے مقابلے میں اگر آئرن ڈوم کا ایک میزائل آئے تو اسرائیل کو کروڑوں کا دھچکا لگ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ معاملہ بہت زیادہ ڈرٹی پالیٹکس کا نظر ہو گیا ہے۔